تو جناب پاکستان کرکٹ کے حوالے سے اگر بات کر لی جائے تو 4 گروپس کی صورت میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے 20 کھلاڑی جو ہیں وہ اس وقت دبئی میں پہنچ چکے ہیں. 4 گروپس میں یہ پہنچے. آج کا دن جو ہے وہ ٹریننگ سیشن کا دن ہے جہاں پر آگے آنے والی ٹرائی نیشن سیریز کے اکارڈنگ ٹریننگ کرنی ہے. کیمپ لگایا گیا ہے, پری سیزن کیمپ ہے, اور اسی کیمپ میں ہی ہم نے تیاری کرنی ہے ایشیا کپ کو لے کے, کیونکہ یہی وہ یو اے کا گراؤنڈ ہوگا, یہی وہ میدان ہوگا جہاں پہ پاک بھارت ٹاکرا ہونا ہے. تو ان کنڈیشنز کو سمجھنے کے لیے ایز یوزول پاکستان جو ہے وہ پہلے بھی ہم نے دیکھا بڑے ٹورنامنٹ سے پہلے اس جگہ پر جاتی ہے, اس جگہ کو اڈیپٹ کرنے کی ایک پلیئر جو ہے وہ پوری کوشش کرتے ہیں. تو ابھی بھی مائک ہیسن کے سربراہی میں یہ ٹیم جو ہے وہاں پر پہنچ گئی اور آج پہلا ٹریننگ سیشن ہوگا. لیکن ساتھ ہی ساتھ خبر یہ ہے کہ آئی سی سی جو ون ڈے رینکنگ جاری کرتے کل کے روز جو جاری ہوئی ہیں اس میں بابر اعظم او ڈی آئی رینکنگ میں دوسرے نمبر پر ہیں اور نمبر 1 پر براجمان ہے ٹیم بھارت کے شبھمن گل جو کہ ریڈ بال کرکٹ کے ان کے کپتان بھی ہیں. بہرحال اس میں افسوس کی خبر یہ ہے کہ جناب کوئی بھی پاکستانی فاسٹ بالر یا اسپن بالر ٹاپ 10 بالرز میں شامل نہیں ہے. کوئی بھی آل راؤنڈر آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, کیونکہ محمد نواز کو ایز آل راؤنڈر ہم ہر صورت ہر جگہ لے جاتے ہیں. شاداب خان کو بغیر کھیلے بغیر کھلائے ان کو کیٹیگری بی میں رکھتے ہیں, سینٹرل کانٹریکٹ دیتے ہیں, پورا سال وداؤٹ پرفارمنس شاداب کو سپورٹ کرتے ہیں. اس کے باوجود یہ وہ چہرے ہیں جو کوالیفائی کرنے میں ناکام دکھائی دیں. آلدو یہ نمبرز کا ہیر پھیر ہے, اس میں کوئی ایسا کوئی بات نہیں ہے, لیکن پھر بھی اگر دنیا کو دکھانا ہے تو آپ کو نمبر 1 آنا ہے, آپ کو ٹاپ 10 میں رہنا ہے, آپ کو ٹاپ 5 میں رہنا ہے. یہ وہ تمام پلیئرز ہیں جن کو محنت کر کے اس میں بابر اعظم ایک عرصہ دراز 4 سال نمبر 1 بیٹر او ڈی آئی T20 اور ریڈ بال کرکٹ کے رہے. یہ ایک بابر اعظم کے کیپ میں ریکارڈ ہے ڈیفینیٹلی, جس کا جہاں پر کریڈٹ ہے وہ دینا چاہیے. بہرحال نہ بالنگ نہ بیٹنگ نہ ہی آل راؤنڈر پرفارمنس مس ہوا ہے ایک بابر اعظم. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے او ڈی آئی کے جو کپتان ہیں محمد رضوان وہ جناب 26ویں نمبر پر چلے گئے, 5 درجے تنزلی کے بعد 27ویں نمبر پر چل گئے, اور جو ہمارے پریمیم فاسٹ بالر ہیں وہ 2 درجے تنزلی کے بعد 16ویں نمبر پر چلے گئے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے فگر جو ہے یہ ذہن میں رکھنے. اس کے بعد ہم نے بات کرنی ہے کہ جناب ساتھ ہی ساتھ ٹیلنٹ ہنٹ کی بات کر لی گئی. اب اسکول لیول سے ہم ٹیلنٹ ہنٹ جو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جو کہ ایک گریٹ انیشیٹو ہے. یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام کے جو ہیڈ ہیں اظہر علی صاحب, شاید یہ ان کا یا پی سی بی کا ہے, جس میں یہ سارے معاملات جو ہیں پاکستان کرکٹ کی بہتری ہونی چاہیے چاہے کسی بھی پلیٹ فارم سے. اس کے علاوہ فٹ بال پر تھوڑی سی بات کریں گے. اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ محمد صلاح نے ایک مرتبہ پھر فلسطین اور غزہ کے حق میں ایک بڑا جذباتی سا ویڈیو پیغام جاری کیا ہے. پوری دنیا ان کے اس پیغام کو سراہ رہی ہے, اور اتنے بڑے پلیٹ فارم پر اتنا بڑا پلیئر جب اس طرح کی آواز بلند کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا اثر پوری دنیا پہ پڑتا ہے, اس کے حق میں آوازیں اٹھنا شروع ہوتی ہیں. اسی طرح جس کی جہاں تک پہنچ ہے, جس کی جہاں تک آواز جاتی ہے, ان کو غزہ اور فلسطین کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. عثمان خواجہ جو ہیں آسٹریلیا, انہوں نے پابندیوں کے باوجود بہت سی ان کو پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا, ان کے خلاف باتیں ہوئی, لیکن انہوں نے پھر بھی غزہ اور فلسطین کے حق میں آواز جو ہے وہ بلند کرتے رہے, چاہے کسی بھی صورت میں کرتے رہے, لیکن کرتے رہے. بیٹ پہ سائن ہو, شوز پہ اس کا ہو, ساری چیزیں یہ سارے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بات کرنی ہے کہ رضوان ایک طرف تو تنزلی کے بعد 27ویں نمبر پر چلیں گے, دوسرے نمبر سی پی ایل میں T20 فارمیٹ پر انہوں نے فرینچائز کو جوائن کر لیا. اس ساری صورتحال پر ہم نے بات کرنی. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سپورٹس اینالسٹ احمد سعید صاحب. السلام علیکم احمد صاحب. سلمان بٹ صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں یہاں پہ, وہ کہتے ہیں کہ یہ نمبرز کا ہیر پھیر ہے, بگیسٹ اسکیم ان کرکٹ. یہ جو رینکنگ جاری ہوتی ہے کہ جو ٹیم کھیلی ہی نہیں ہے وہ تو ڈیفینیٹلی آئے گی نہیں, ٹھیک ہے, جس کو میچز ہی کم ملے وہ آئے گی نہیں. لیکن پاکستان کے کیس میں یہ سینیریو یہ ہے کہ پاکستان خود صرف ایک فارمیٹ کھیلنا چاہتا ہے, اور انفارچونیٹلی اس فارمیٹ میں بھی پاکستانی نہ بیٹر نہ بالر نہ آل راؤنڈر کہیں پہ بھی دکھائی نہیں دیتے. جب تک آپ کا فوکس ریڈ بال نہیں ہوگا تب تک آپ شارٹر فارمیٹ میں بھی اچھا نہیں کر سکتے. تو بابر اعظم دوسرے نمبر پر ہے, شبھمن گل او ڈی آئی میں پہلے نمبر پر ہیں, لیکن جو ہمارے کپتان جی ہیں وہ 27ویں نمبر پر چلے گئے. دیکھیں یہ جو رینکنگز ہوتی ہیں اور یہ اس قسم کی یہ جو ایوارڈ سیرمنیز ہوتی ہیں یا جو اس قسم کی چیزیں اسپورٹس کے اندر عام طور پر پریکٹس کی جاتی ہیں, ان کی ایک بہت بڑی ریزن ظاہر ہے یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے فینس کو اپنے ساتھ انگیج رکھنا ہوتا ہے. ہر گروپ لیول کے جو شائقین ہوتے ہیں ظاہر ان کی دلچسپیوں کا جو مرکز و محور ہوتا ہے وہ ذرا الگ قسم کا ہوتا ہے. بچے ذرا الگ قسم کی چیزوں میں دلچسپی رکھتے ہیں, بڑے الگ قسم کی چیزوں میں دلچسپی رکھتے ہیں. تو یہ جو ریٹنگز ہوتی ہیں, یہ رینکنگز ہوتی ہیں, ان میں ظاہر ہے کہ ایک سرٹن ایج لیول تک بہت زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے لوگوں کا, جس کی وجہ سے لوگ ان چیزوں کو دیکھنا پسند کرتے ہیں, ان کو سننا پسند کرتے ہیں. اور ایسی کسی کی رینکنگز ہوں یا فیفا کی رینکنگز ہوں یا کسی اور گیم کے حوالے سے کوئی رینکنگز ہو, تو یہ ہر کھیل کا معمول ہے. رینکنگز بہرحال یہ تو یقیناً بتاتی ہیں کہ آپ کے پلیئرز کی کلاس کیا ہے, آپ کے پلیئرز کس کیٹیگری کے اندر فال کرتے ہیں. یقیناً اس میں نمبرز کا ہیر پھیر یا ریٹنگ پوائنٹس کا جو سسٹم ہے, جس طرح سے ریٹنگ پوائنٹ دیے جاتے ہیں, اس میں کہیں نہ کہیں کچھ بات تو یقین ہوتے ہوں گے. لیکن بہرحال
جو پلیئر پرفارم کرتا ہے اس کو آپ زیادہ دیر تک ریٹنگ سے باہر رکھ بھی نہیں سکتے نا. تو پاکستانی کرکٹ ٹیم کا ڈائلیما اس وقت یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم جو بطور ٹیم یوزولی ان رینکنگز کے ٹاپ 5 میں ہوا کرتی تھی, اور ٹاپ 5 میں ہونے کی وجہ سے کچھ پلیئرز ایسے ہوتے تھے جو ان رینکنگ میں عام طور پر ہمیں ٹاپ 10 میں نظر آتے تھے, چاہے وہ بیٹر ہوں یا بالر ہوں یا آل راؤنڈر ہوں. تو لیکن اب جو پاکستان کرکٹ ٹیم کا ڈاؤن فال ہوا ہے, جس کے نتیجے میں ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ تینوں اگر ہم فارمیٹ دیکھیں تو ٹاپ 20 کے اندر ہمیں کوئی آل راؤنڈر, ایک بھی آل راؤنڈر پاکستان کا ٹیسٹ او ڈی آئی T20 ایک بھی آل راؤنڈر ہمیں پاکستان کا نظر نہیں آتا ہے. شاداب خان T20 رینکنگ میں 20ویں نمبر پر ہے. پاکستان کے آل راؤنڈر کی اس وقت یہ حالت ہے, اور آل راؤنڈرز کی ایک پوری کھیپ ہے جو ہم نے تیار کی ہے, اور یہ وہی آل راؤنڈرز ہیں جن کو پریفر کر کے مائک ہیسن جو ہے وہ اپنی ٹیم بنانا پسند کرتے ہیں. تو ہمارے آل راؤنڈرز کی جو کوالٹی ہے وہ آپ کے سامنے آ گئی. اب آ جائیں بالرز کی جانب. بالر میں آپ دیکھتے تھے کہ جب یہ ہمارے بالرز نئے نئے آئے تھے, شاہین آفریدی ہیں, نسیم شاہ ہیں, حارث رؤف ہیں, جی ہمیں اس وقت کہیں نہ کہیں رینکنگ میں نظر آتے تھے. لیکن جو ان کی کرکٹ آگے بڑھتی گئی, جو یہ کھیلتے گئے, بجائے اس کے کہ ان رینکنگز کو یہ برقرار رکھنے میں کامیاب ہوں, ان میں بہتری لائیں, ان کی رینکنگز کے اندر بھی تنزلی آئی, ان کی پرفارمنس کے اندر بھی تنزلی آئی, اور ساتھ ظاہر ہے کہ ان کے ریٹنگ پوائنٹس بھی گرنا شروع ہو گئے. بیٹرز کی طرف اگر آپ آئیں تو بیٹرز میں بابر اعظم ایک ایسا مستقل نام ہے پاکستان کرکٹ میں کہ جو ہمیں نہ صرف رینکنگ میں نظر آتے ہیں بلکہ وہ ODI رینکنگز کو ٹاپ کرتے ہیں کنزیکٹیو 3 سال تک. آپ چھوڑ دیں کہ ریٹنگ پوائنٹس کا کیا کرائٹیریا ہے, بابر اعظم نے بہرحال دنیا کرکٹ میں جتنے ہی بڑے بڑے نام تھے گزشتہ کرکٹ میں ان سے کمپیٹ کیا, اور انہوں نے اپنے آپ کو اس اعزاز کا حقدار بنایا 3 سال تک. انفارچونیٹلی اب ایسا ہو رہا ہے کہ بابر اعظم کی جو گیم ہے اس کو چونکہ تبدیل کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو بابر اعظم ان رینکنگ میں جو T20 کے رینکنگز ہیں ان میں تو آنے سے رہے, بابر اعظم کی اپنی جو ایکچوئل گیم ہے وہ بھی خراب ہو رہی ہے. اور جو بابر اعظم جو ٹیسٹ میں بھی ٹاپ 3 میں نظر آتے تھے ہمیں, ODI میں نمبر 1 پر نظر آتے ہیں ہمیں, اب وہ بھی نمبر 2 پر آ چکے ہیں ODI میں, اور ٹیسٹ میں وہ ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتے ہیں. ODI میں ان کا نمبر 2 پر آنے کی وجہ بہرحال یہ ہے کہ وہ ODI کھیلتے بھی طویل عرصے کے بعد ہیں. تو پاکستان کرکٹ ٹیم کی دلچسپیاں ہوں, پاکستان کرکٹ ٹیم کا سٹینڈرڈ ہو, وہ سارا اس رینکنگ کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اب آپ اس رینکنگ کے بعد یا اس رینکنگ سے پہلے یا ٹیم میں سلیکشن نہ ہونے پر رضوان جو ہے وہ کلب کرکٹ ایک تصویر سامنے آئی جہاں پر کلب کرکٹ کر رہے ہیں, لوکل ایک گراؤنڈ میں ہے, لیکن یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ انہوں نے لاسٹ ٹائم فرسٹ کلاس کرکٹ کب کھیلی تھی, کب کھیلی تھی ویسے لاسٹ ٹائم فرسٹ کلاس؟ محمد رضوان تو فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلے کافی عرصہ ہو گیا ہے, کیونکہ کلب کرکٹ کھیلیں گے, سمپتھی گین کریں گے, لیکن جہاں پر پرفارم کرنا ہے جو ضرورت ہے وہاں پر نہیں جائیں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ ابھی جو PCB نے سینٹرل کانٹریکٹ کا اعلان کیا ہے, اس سینٹرل کانٹریکٹ میں PCB نے ایک کیٹیگری اس لیے ختم کی ہے کہ ان کے خیال میں کوئی ایسا پلیئر نہیں ہے جو ٹاپ کلاس پلیئر ہو پاکستان میں موجود ہو, اس کو ہم ایک کیٹیگری میں رکھیں. تو پاکستان کے کیا جو اپنا کرکٹ بورڈ ہے اس نے ہی جب یہ اعلان کر دیا کہ ہمارے پاس کوئی ٹاپ کلاس پلیئر نہیں ہے, تو ICC آپ کو اپنی رینکنگ میں کیوں رکھے گا. محمد رضوان کی جہاں تک بات آپ کر رہے ہیں تو یقیناً محمد رضوان کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایسے پلیئر ہیں جو ہمیں کیریبین پریمیئر لیگ کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں. ان پلیئرز کی دلچسپیاں دیکھ کے, ان پلیئرز کی ترجیحات دیکھ کے آپ کو کہیں بھی نہیں لگتا کہ ان کو پاکستان کرکٹ ٹیم کے اس ڈاؤن فال کا کوئی دکھ ہے. آپ کو کہیں بھی ایسا نہیں لگتا کہ ان پلیئرز کو اس بات کی کوئی ٹینشن یا کوئی فکر ہے کہ پاکستان کرکٹ کی کیا صورت حال ہے, عالمی جو درجہ بندی ہے, رینکنگز ہیں, جو پاکستان کرکٹ ٹیم کا حال ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر, ان کو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے. ان کو بس ان کو یہ فکر ہے کہ یہ کیریبین پریمیئر لیگ میں کھیلتے رہیں, یہ 100 لیگ میں کھیلتے رہیں, یا وائٹلٹی بلاسٹ میں کھیلتے رہیں. تو ہماری PCB سے یہ گزارش ہے کہ ایک اور شک جو ہے وہ ایڈ کریں سینٹرل کانٹریکٹ کے اندر, اور اس میں یہ لکھیں کہ یہ پلیئر پاکستان کا نام استعمال نہ کرے. کیونکہ عام طور پر جب یہ بات کی جاتی ہے تو پھر PCB کی طرف سے یہ بات آتی ہے کہ PCB اپنے ریونیوز خود جنریٹ کماتا ہے, ٹیکسز کا کوئی پیسہ اس میں انوالو نہیں ہوتا. لیکن بہرحال یہ پلیئر جو شرٹ پہنتے ہیں اس کے اوپر پاکستان کا نام لکھا ہوا ہے. تو ان پلیئرز کی ترجیحات کے اندر, ان کی پرائرٹیز کے اندر پاکستان نمبر 1 ہونا چاہیے. بالکل.